سورہ المرسلات مکی ہے، اس میں 50 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ جو صورت ہے اس کی فضیلت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نشان راوی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود۔ مسلم شریف کے اندر، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ کہتے ہیں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مینا کے ایک غار میں۔ مینا اذ نزلت علیہ، نازل ہوئی والمرسلات، یہ صورت نازل ہوئی۔ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کر رہے تھے اور ہم بیٹھ کے یاد کر رہے تھے۔ اچانک ہم پر ایک سانپ کودا۔ اچانک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوہا، اس کو مار ڈالو۔ کہتے ہیں فابتدرناہا، ہم دوڑے مارنے کے لیے لیکن فذہبت، وہ چلا گیا وہ سانپ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقیت شرکم کما وقیتم شرہا، فرمایا وہ تم سے محفوظ ہو گیا جیسے تم اس سے محفوظ ہو گئے ہو، جیسے تم اس کے شر سے محفوظ ہو گئے ہو وہ تم سے محفوظ ہو گیا ہے۔ دوسری حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس اپنی امی جان سے روایت کرتے ہیں، کہتی ہیں سامعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا یقرأ فی المغرب بالمرسلات عرفا، میرے آقا مغرب میں المرسلات کی تلاوت کر رہے تھے، مغرب کی نماز میں۔ یہ جو صورت پڑھیے جی، الاتی عرفا، ہواؤں کی قسم جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھل کی قسم جو تند و تیز ہیں، بادلوں کو پھیلانے والی ہواؤں کی قسم، پھل پھر پارا پارا کرنے والی ہواؤں کی قسم، پھل ملقیاتی ذکرا، پھر ان کی قسم جو القاء کرنے والی ہیں، ذکرا ذکر، حجت تمام کرنے کے لیے وہ بھیجی جاتی ہیں، القاء کی جاتی ہیں، یا ڈرانے کے لیے القاء کیا جاتا ہے ذکر۔ بے شک جس بات کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گی۔ فَالنُّجُومُ طُمِسَتْ، اور جب پس اس وقت جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے، شگاف کا معنی ہے سوراخ، یہ ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو وقت مقرر پر اکٹھا کیا جائے گا، دن کے لیے ملتوی کیا گیا ہے، کے دن کے لیے۔ وما علم، فیصلے کا دن کیسا ہے، وہ قیامت کا دن، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جس نے قیامت کے دن کو جھٹلایا تھا، علم حق نہیں کر دیا جو ان سے پہلے تھے، ثم ہم ان کے پیچھے پیچھے بھیج دیں گے بعد میں آنے والوں کو، کا ایسا ہی ہم سلوک کریں گے گناہگاروں کے ساتھ، ہی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے ہوگی۔ کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں فرمایا حقیر پانی سے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، ابن آدم، اے انسان، اے ابن آدم، انا تعجزنی، تو مجھے کیسے عاجز کر سکتا ہے، حالانکہ میں نے تجھے پیدا کیا اس حقیر قطرے سے، تو مجھے کیسے عاجز کر سکتا ہے؟ تو وہ یہ قرآن ہے، کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں فرمایا حقیر پانی سے؟ پھر ہم نے رکھ دیا اسے محفوظ جگہ میں، محفوظ جگہ رحم ہے، الی قدر معلوم، ایک معین مدت تک، وہ بھی رب جانتا ہے، فقدر، ہم نے ایک اندازہ ٹھہرایا کہ حمل کی مدت کتنی ہوتی ہے، فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، بس کتنے بہتر اندازہ ٹھہرانے والے، ہی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ کِفَاتًا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو سمیٹنے والی، احیاءً زندوں کو، وَأَمْوَاتًا اور مردوں کو، وَجَعَلْنَا ہم نے ہی بنا دیے اس میں خوب جمے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ زمین میں، اور ہم نے ہی تمہیں پلایا میٹھا پانی،
ما ان فراتا، میٹھا پانی. اگر اللہ چاہتا تو یہ جو پانی آتا ہے بور سے کڑوا ہو جاتا، کون کچھ کیا کر سکتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہی تمہیں میٹھا پانی پلایا. ویل. لیکن تباہی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ان تالیکو الا ما کنتم بہ تکذبون، چلو اس کی طرف جس کو تم تھے جھٹلایا کرتے. معاشر شعب، چلو اس سائے کی طرف 3 شاخوں والا. لا ذلیل، لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، نہ وہ سایہ دار اور نہ وہ بچاتا ہے آگ کی لپیٹ سے. انہا ترمی، وہ جہنم پھینک رہی ہوگی بڑے بڑے انگارے جیسے محل ہوتا ہے. اتنا بڑا تو اس کا انگارہ ہوگا. کأنہو، سارے آ رہے ہوں گے، ان کا منظر کیسا ہے، گویا وہ اونٹ زرد رنگ کا. انگارے ایسی شکل میں ہوں گے. ویل، تباہی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. دن ہے جس دن تباہی ہوگی مکذبین کے لیے. یہ وہ دن ہوگا جس میں نہ وہ بول سکیں گے ولا ملے گی انہیں کہ وہ کچھ عذر پیش کر سکیں. ویل یومئذ للمکذبین، کہتے ہیں تباہی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. فیصلے کا دن ہم نے جمع کر دیا تمہیں اور اگلوں کو، اولین کو اور آخرین کو. اب یہاں پر ابن ابی حاتم نے ایک بات نقل کی ہے. ابو عبداللہ جادلی کہتے ہیں میں بیت المقدس میں آیا، حضرت عبادہ بن صامت، عبداللہ بن عمر، حضرت کعب احبار، یہ 3 لوگ باتیں کر رہے تھے بیت المقدس میں. حضرت عبادہ کہتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا جامع اللہ الاولین والآخرین، اللہ اولین کو آخرین کو جمع کرے گا ایک ٹیلے پر، اور ان کو ایک دائی ندا، ان کی ایک آواز سنائی دے گی، ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین. سب کو جمع کر کے یہ ندا دی جائے گی، ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے جمع کر دیا تمہیں اور اگلوں کو. اور کہتے ہیں یہ وہ دن ہے لا ینجو منی جبار عنید، آج کوئی جبار سرکش مجھ سے نجات نہیں دلا سکے گا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فَإِنَّا نُحَدِّثُ يَوْمَئِذٍ، کہتے ہیں ہم باتیں کر رہے تھے کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن باپ بیٹے سے اجنبی ہوگا، بھائی بھائی سے اجنبی ہوگا، ماں اپنی بیٹی سے اجنبی ہوگی. یہ وہ دن ہوگا، اس دن کا نام کیا ہے، یوم الفصل، فیصلے کا دن. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ، تمہارے پاس ہے کوئی چال تو میرے خلاف استعمال کرو. اللہ فرمائے گا واہی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. انل دوسروں کا چل رہا تھا، اب ہے بے شک پرہیزگار سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے. جن کو وہ پسند کریں گے وہ ان کو میسر ہوں گے. کلو اور پیو مزے سے، یہ کیوں دیا جا رہا ہے، ان کا صلہ جو تم تھے اعمال کیا کرتے. اننا کیوں ہی صلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو. ویل اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. کلو اب کھا لو اور عیش کر لو تھوڑا سا وقت، بے شک تم مجرم ہو. ویل ہی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. وَإِذَا جب کہا جاتا ہے ان سے اپنے رب کے سامنے جھکو، لا یرکعون تو جھکتے نہیں. ویل اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. ویل یومئذ للمکذبین فرما کر سورت کا اختتام فرمایا آخر کس بات پر اس کے بعد ایمان لائیں گے. اتنی مفصل، ھذا یوم الفصل، آخر کس بات پر اس کے بعد ایمان لائیں گے. حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علیشان ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والمرسلات عرفا، اس کے بعد جب اختتام کیا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، فرمایا جو تم میں سے کوئی ایک یہ سورت پڑھے، جب یہاں اس آیت پر پہنچے تو وہ یہ کہے آمنت باللہ وبما انزل، میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر انزلہ جو اللہ نے نازل فرمایا. آمنت باللہ وبما انزل، آمنت باللہ وبما انزل، میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر جو نازل فرمایا اللہ نے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو